گزشتہ جمعۃ مبارک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، اور قرآن کریم نے تسلی دی کہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے تکذیب اور جھٹلانے اور تکلیف دینے سے مت گھبرائیے، ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے جب آپ ابھی اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے، جب ہم نے آپ کو دنیا میں تولد فرمایا، آپ بن باپ پیدا ہوئے، اس وقت بھی آپ کی پرورش کا انتظام، آپ کی کفالت کا انتظام ہم نے کیا۔ اب آپ پلے بڑے، پرورش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹھکانہ عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رفعت اور بلندی عطا کی، یہ سارا نظام اور یہ ساری چیز ہماری طرف سے ہو رہی ہے، اور طے شدہ نظام کے مطابق ہم آپ کو اس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور طے شدہ نظام اور منصوبے کے مطابق ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر چل رہا تھا کہ ان کے گھر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میرا یہ لاڈلا بیٹا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں پہنچے، ہمارے گھر میں تشریف لائے، تو ان کی اس قدر خوشبو پھیلی کہ پورے محلے کے اندر جس طرح مشک کی اور عنبر کی خوشبو آتی ہے، اس طرح پورے محلے کے اندر مشک اور عنبر کی خوشبو پھوٹ پڑی۔ جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، وہ نہایت پتلی، لاغر، دبلی سی اونٹنی تھی، وہ قافلے سے دور رہ جاتی تھی، تنے تنہا رہا کرتی تھی، چل ہی نہیں سکتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ سوار ہوئے، وہ اونٹنی اس قدر تیز رفتار ہو گئی کہ وہ اپنے قافلہ والوں سے بھی آگے بڑھ گئی، اور قافلہ والی خواتین حضرت حلیمہ سے پوچھتی ہیں کہ حلیمہ آپ نے کیا اپنی سواری بدل ڈالی؟ فرمایا سواری نہیں بدلی، اس پہ سوار بدل چکا ہے، یہ اس سوار کی برکت ہے۔ اور سوار تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین و جمیل تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم آپ کے گھر گئے، حضرت آمنہ کے پاس گئے، اور حضرت آمنہ کے پاس حاضر ہو کر دیکھا کہ انتہائی خوبصورت بچہ ہے،
وہ آرام فرما رہا ہے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہیں یہ بیدار نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا داہنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا، آپ کی آنکھیں کھل گئیں، آپ مسکرائے۔ اس دوران وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، اور یہ مشہور روایت ہے کہ رات کا اندھیرا تھا، میں اپنے حجرہ پاک میں بیٹھی، کپڑا سی رہی تھی، میں چراغ بجھ گیا اور سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ میں اندھیرے کے عالم میں سوئی کو زمین پہ ٹٹولنے لگی، تلاش کرنے لگی، مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی۔ اتنے میرے تاجدار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور کی اس قدر نورانیت تھی کہ اس روشنی میں مجھے سوئی مل جاتی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام برکاتہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، صرف انسانوں ہی کے محبوب نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب کل جہاں تھے، یعنی جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے محبوب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اس کی مثالیں دیتے ہیں، جمادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے نبی بھی تھے، یعنی پہاڑوں کے نبی بھی تھے، پتھر بھی پہاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ مشہور قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں جبل احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ایک پہاڑ ہے، اس کی عجیب خاصیت، اس کا ہر ذرہ ذرہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کے ریت کا، اس کی مٹی کا ذرہ ذرہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وَنُحِبُّهُ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں 3 قسم کے پتھر رکھے ہوئے تھے، 3 پتھر رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں داخل ہوتے تو ایک پتھر ان میں سے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، دوسرا کہتا السلام علیکہ یا نبی اللہ، تیسرا کہتا السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کے بیشتر واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جمادات بھی سمجھتے تھے، اور آپ جمادات کے نبی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نباتات کے نبی بھی تھے، اگنے والی چیزیں، درخت، پھول، بوٹے اور تمام زمین پہ اگنے والی چیزیں اس کے نبی بھی تھے۔ اس کی ایک مثال زندہ ہے تاریخ میں،
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی. تعمیر پہلی منزل مکمل ہوئی، کھجوروں کے پتوں کا چھت بنایا گیا، منبر ابھی نہیں بنا تھا. ایک ستون کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. اس ستون کا نام ہے استوانہ حنانہ. استوانہ حنانہ. اور کچھ عرصہ کے بعد منبر شریف تیار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر خطبہ دینے لگے. مستند کتب کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے کہ یہ استوانہ حنانہ اس قدر رو رہا ہے جیسے انسان روتا ہے. جس طرح انسانوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، انسان کے رونے کی آواز آتی ہے، گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اس طرح استوانہ حنانہ رو رہا تھا فراق کے اندر کہ آج تک تو میرے ساتھ ٹیک لگا کر یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. آج منبر بن گیا، آج میں اس سے محروم ہو گیا، میں اس برکت سے محروم ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادات کے نبی بھی تھے، نباتات کے نبی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک کھلے میدان میں تشریف فرما ہے. کوئی درخت نہیں، بوٹا نہیں جس کی آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرماتے. دور دو درخت ہیں، ان درختوں کو اشارہ کیا. سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دونوں درخت زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی خدمت عالی میں آئے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آڑ میں قضائے حاجت کی، اور پھر یہ دونوں درخت زمین کو چیرتے ہوئے آپ نے جگہ جا کر کھڑے ہو گئے. اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات کے بھی نبی تھے. حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ قربان کر رہے تھے تو اس دوران ہر اونٹ دوڑتا ہوا آپ کی طرف آتا تھا اور آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا. اس کو ذبح کرتے تھے، دوسرا دوڑتا ہوا آتا تھا، آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا. اس کو ذبح کرتے تھے، تیسرا دوڑتا ہوا آتا تھا، آپ کے قدموں میں گر جاتا تھا. ہر اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ میری گردن پر رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھری چلے. تو ایک واقعہ یہ بھی، تو ایک واقعہ اور بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. ایک آپ وسلم راستے چل رہے تھے تو ایک اونٹ بلکتا ہوا روتا ہوا آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. آپ نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا کہ تم اپنے اس جانور پر ظلم کرتے ہو، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو، اس کے اوپر بوجھ زیادہ لا دیتے ہو، اس کو چارہ کم کھلاتے ہو. اس کو چارہ بھی کھلاؤ اور اس سے کام بھی لو، لیکن اس کی غذا بھی مہیا فرماؤ. اس اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زبان حال سے فریاد کی تھی کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. اس طرح کی مثالیں تاریخ سے کی کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں. مثال کہ آپ جمادات کے نبی تھے، نباتات کے بھی نبی تھے، حیوانات کے بھی نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں کے نبی تو ہیں ہی کہ انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگو. یہاں ایمان والے کو مخاطب نہیں فرمایا، یہاں تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب فرمایا. یہودی، نصارہ، مجوسی، مشرک، کافر، مسلمان، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مذہب رکھنے والا آدمی، اس کو کہا یا ایھا الناس، آپ اعلان کیجئے اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بلا شبہ میں تمہاری طرف تم تمام کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو انسانوں کے نبی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے نبی بھی ہیں. قرآن کریم میں آیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورۃ الاحقاف میں 29ویں پارے میں سورۃ الجن، جن نام کی سورت 2 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں جنات کے حالات کو بیان کیا ہوا ہے. اور شروع میں قرآن کریم شروع میں اس سورت کے کہا جا رہا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آپ کہہ دیجئے ان جنات کی جماعت سے، جنات کی جماعت آپ کی خدمت میں آئی تھی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اس جماعت سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا ہے. أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے تو عجیب پڑھنے والی کتاب سنی ہے. یہدی الی الرشد، اس کا ہر جملہ ہدایت کی طرف، ہر جملہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، ہر جملہ سنت کی دعوت دیتا ہے، ہر جملہ اتباع کی دعوت دیتا ہے. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، اور جنات کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی دربار میں آ کر یہ اعلان فرمایا تھا ہم آج کے بعد کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. ولن نشرک بربنا احدا. تو آپ جنات کے نبی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے نبی بھی ہیں. حدیث میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو ملائکہ نے آپ کا استقبال کیا. اور یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام. تو جمادات بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، نباتات بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جنات بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے دنیا کے لوگوں، اللہ بھی اپنے حبیب پر رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس کے حبیب پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اے دنیا کے لوگوں، اے مومنو، تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہو اور متواتر سلام بھیجتے رہو. اس آیت سے اور دوسری آیات بینات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کا اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے، اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے.
میرے دوستو وقت ہو چکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شکل میں اللہ نے جو آپ کو بندوں کے پاس بھیجا، آپ نے فرمایا کہ انا رحمت مہدات، میں ایک ایسی رحمت ہوں جو بندوں کو ہدیہ کے طور پر دیا گیا ہوں۔ بندوں کو ہدیہ کے طور پر یہ رحمت ملی ہے، اور ہدیہ کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ جو ہدیہ ٹھکراتا ہے وہ دنیا کا احمق ترین انسان تسلیم کیا جاتا ہے، وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان تسلیم کیا جاتا ہے، وہ دنیا کا کم عقل انسان تسلیم کیا جاتا ہے جو ہدیہ کو ٹھکراتا ہے۔ ہدیہ قبول کرنے کی چیز ہوتی ہے، چھوٹا سا چھوٹا ہدیہ ہو، انعام ہو، اس کو لے کر انسان اظہار مسرت کرتا ہے۔ پھر جس کو کائنات کی رحمت عطا کر دی گئی ہو، پھر جس کو پوری کائنات کا خلاصہ عطا کر دیا گیا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، آپ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں، تو اس کو اس ہدیہ کو قبول کرنا چاہیے۔ اور قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں عام کرنا چاہیے، اپنی بستیوں میں عام کرنا چاہیے، اپنی دکانوں پر، اپنے اداروں میں، اپنے گلی کوچوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ کرنا چاہیے۔ اور آپ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، ان مردہ سنتوں کو دوبارہ امت میں زندہ کیا جائے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جس نے میری سنت کو زندہ کیا میری امت کے فساد کے زمانے میں، میری امت کی تباہی کے زمانے میں، جب میری امت بے دینی کی طرف بہہ رہی ہوگی اور میری سنتوں کو قتل کیا جا رہا ہوگا، اور جو بندہ میری سنت کو پکڑے گا، زندہ کرے گا، فلاح اجر مئات شہید، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج سے ہم یہ عہد کر لیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اپنی محبت کا مرکز بنائیں، آپ کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائیں، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی محبت کا مرکز بنائیں، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو اپنی محبت کا مرکز بنائیں، اور اس کے آئینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔